بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قال فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. رواہ البخاری. بہت دنوں سے ایک بات اصحاب خیر منفقین کی خدمت میں عرض کرنے کا جی چاہ رہا تھا. ماشاءاللہ گزشتہ چند مہینوں میں ملک کے مسلمانوں نے جس فراخ دلی اور عالی حوصلگی سے بلا لحاظ مذہب و فکر ہر انسان کی خدمت کرنے، ہر محتاج کی ضرورت پوری کرنے کے جو کام کیے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، قابل تحسین ہیں، قابل تقلید ہیں، اور یہ سب صدقہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی اور خدمت خلق اور ہمدردی اور غمخواری کا. لیکن اس سلسلے میں بعض پہلو اصحاب خیر کی نظر سے اوجھل رہ گئے جو تجربے میں آئے، اور ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بعض شرفاء بلکہ اکثر شرفاء محتاجی کے باوجود اصحاب خیر کے خیرات سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور اس کا نفع ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکا. اس کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور بخاری شریف کی ایک حدیث اس وقت میں پڑھی ہے، بس اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. نبی اللہ تبارک و تعالی شانہ ارشاد فرما رہے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. وہ محتاج لوگ جو دین کی خدمتوں کی وجہ سے راہ خدا میں محبوس ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو بطور خاص تعاون کرنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنا چاہیے. وہ اپنی خدمات کی وجہ سے، اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھر نہیں پاتے، روزی روٹی کی سلسلے میں زیادہ توجہ نہیں دے پاتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. ان کی پاک دامنی، ان کی باوقاری اور عزت کی وجہ سے جاہل آدمی ان کو غنی سمجھتا ہے، بے ضرورت سمجھتا ہے، یعنی ان کو کوئی حاجت نہیں ہے یہ سمجھتا ہے. تعرفهم بسیماہم. لیکن جب آپ ان کے چہروں کو، پیشانیوں کو دیکھیں گے تو ان کی فکروں کا اندازہ صاحب سمجھ کو بآسانی ہو سکتا ہے. لا يسألون الناس الحافا. وہ لوگوں سے لگ لپٹ کے نہیں مانگتے، بس اپنے آپ میں رہتے ہیں، اللہ سے کہہ لیتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے مدد کے منتظر رہتے ہیں. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو راہ خدا میں تو اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ اس سے واقف ہے، جانتا ہے، اور جب وہ جانتا ہے تو برابر اس کا بدلہ دے گا اور اس کا اجر عطا فرمائے گا. آیت شریفہ
دین کے خاص خدمت گزاروں کے لیے اور دین کی خدمت میں وقف ہو جانے والوں کے لیے امداد اور تعاون کی آسمانی سفارش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا لحاظ کرنے کا بطور خاص حکم اپنی کتاب میں دیا ہے۔ اس لیے جب بھی غربا پروری اور غریبوں کی خدمت اور خدمت خلق کا نام آتا ہے تو عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ طبقہ نہیں آتا، ان کی عزت داری کی وجہ سے اور ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے اور احتیاج کو چھپانے کی وجہ سے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ کی سفارش کا کچھ تو ہم بھرم رکھیں اور خاص خیال کریں۔ اس موقع پر بطور خاص اللہ کی سفارش پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے محتاجی کے اس دور میں بھی محتاج ہونے سے بچا لیا ہے اور جن کے مال میں گنجائش ہے، انہیں اس جانب خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات حدیث شریف میں ہے۔ حدیث شریف میں یہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسکین جس کے دینے کی اور مدد کرنے کی سفارش قرآن حدیث میں ہے وہ نہیں ہیں جو یہ گھومنے پھرنے والے اور ہر جگہ جا کر اپنی حاجت بتا کر وصول کر لینے والے، مانگ لینے والے ہیں۔ حاجت طواف الذی یطوف علی الناس، یہ لوگ نہیں ہیں مسکین۔ حقیقی معنوں میں مسکین پھر کون ہیں؟ تو صحابہ نے کے سوال کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یجد غنی یغنیہ، وہ شریف آدمی جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو اس کی حاجت براری کرے اور ضروریات کو پورا کر دے۔ ولا یفتن لہ فیتصدق علیہ، اور وہ پہچانے بھی نہیں جاتے کہ ان پر صدقہ کیا جائے یا ان کا تعاون کیا جائے اور مدد کی جائے، کیونکہ صدقہ عربی زبان میں اس مفہوم میں نہیں ہے جو اردو میں ہے، بلکہ ہر انسانی خدمت اور مدد، حاجت روائی، بلکہ بال بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے بھی اس کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ولا يسأل الناس شیئا، اور یہ لوگوں سے کچھ مانگتے نہیں ہیں۔ تو اس وقت تجربہ یہ بھی ہوا کہ جیسے خدام دین نظر انداز ہوئے ان کی خوشحالی اور سفید پوشی کی وجہ سے، بظاہر دیکھنے میں ان کو لوگوں نے محتاج نہیں سمجھا، اسی طریقے سے عام لوگ جنہیں عرف میں دنیا دار کہتے ہیں، کہنا نہیں چاہیے لیکن بہرحال جو دینداروں کی وضاقتہ میں نہیں ہیں، اس طبقے میں بہت سے شرفاء ایسے ہیں جن کے اپنے مقام تو ہیں لیکن ماہانہ آمدنی پر خودداری کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ اب جب کہ ماہانہ آمدنیوں کے وسائل ختم ہو گئے، کاروبار ختم ہو گئے اور ابھی کچھ چل بھی رہا ہے تو اتنا نہیں ہے کہ گھر چل سکے، لیکن وہ کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، شرم کی وجہ سے نہ اظہار حال کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بہت نظر انداز ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ ان کی ظاہری حالت کو دیکھا جا رہا ہے لیکن ان کے گھر کے اندر کی تنگی اور فقر و فاقہ اور پریشانی اس حد تک ہے کہ وہ قابل رحم ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اسی وجہ سے کہ لوگ ایسے لوگوں کو جلدی نہیں پہچانتے سفارش کی ہے۔ تو دیکھیے آسمان سے بھی سفارش آئی ہے خوددار لوگوں کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خودداروں کی سفارش کی ہے۔ اس لیے جو لوگ خیر خیرات کے کام کر رہے ہیں ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ ایسے عفیف، شریف اور پاک دامن لوگوں کی طرف توجہ دیں جو دست سوال دراز نہیں کرتے لیکن ان کے گھر میں تنگی اور پریشانی چل رہی ہے۔ اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے اور جو کچھ مسلمان اچھے کام کر رہے ہیں سب کو قبول فرمائے اور اس آزمائش سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔